ہر قسم کے پھل میں زکوٰۃ نہیں ہے اور ہر قسم کے اناج میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. حدیث کی روشنی میں صرف 4 چیزوں میں زکوٰۃ کا ذکر آیا. صحیح حدیث کی میں بات کر رہا ہوں. 2 اناج کے تعلق سے ہے اور 2 پھل کے تعلق سے. حدیث میں کون کون سی چیز ہے؟ گندم اور جو. یہ کون سی چیز ہے؟ اناج میں. گندم اور جو اناج میں سے ہے. اور پھل میں سے ہے ایک منقع اور دوسری چیز کھجور. منقع کسے کہتے ہیں؟ انگور جو خشک ہو جائے. لیکن چھوٹی کشمش نہیں، بڑی کشمش. چھوٹی کشمش نہیں، بڑی کشمش جو ہوتی ہے وہ منقع ہوتی ہے، چھوٹی کشمش نہیں. تو یہ 4 چیزوں کا حدیث میں ذکر ہے. بعض حدیثوں میں مکئی کا بھی ذکر آیا مگر وہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جو دو اناج سے متعلق ہے، 2 پھل سے متعلق ہے. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث میں اگر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے تو ایسا نہیں کہ صرف 4 چیزوں کی زکوٰۃ ہے. زمین سے پیدا ہونے والی بہتری چیزیں جس میں آپ کو زکوٰۃ دینا ہے. آئیے میں قاعدہ بتاتا ہوں. اس میں نظام اور قاعدہ ہے. 2 اصول ہیں زمین کی پیداوار سے متعلق. 2 اصول ہیں، دونوں اصول کو ذہن میں رکھیں. پہلی چیز یہ ہے کہ زمین کی وہ پیداوار جو پیداوار جس کو ہم ناپ سکیں، وزن کر سکیں، پہلی شرط. اور زمین کی وہ پیداوار جس کو ہم اسٹور کر کے رکھ سکیں. اسٹور سمجھ رہے ہیں؟ اسٹور یعنی جمع کر کے دیر تک رکھ سکیں. اگر 2 شرطیں زمین کی پیداوار میں تو اس میں سے ہمیں زکوٰۃ دینا ہے. 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں کون کون سی ہیں؟ جس کو ہم وزن کر سکیں اور جس کو ہم اسٹور کر کے دیر تک ہم رکھ سکیں تو زکوٰۃ ہے. انگور میں زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ وزن تو کر سکتے ہیں لیکن اسٹور نہیں کر سکتے. اسی کو سکھا لیں تو کیا کریں گے؟ رکھ سکتے ہیں نا. سکھا لیں تو وزن بھی کر سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں. کشمش بن جاتی ہے. حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں نا؟ غور سے سننا ہے، سونا نہیں آج کلاس میں. تر کھجور ہے، زکوٰۃ نہیں دینی ہے. کیوں نہیں دینی ہے؟ ذرا جاگتے رہیے. تر کھجور میں کیوں نہیں زکوٰۃ دینی ہے؟ وزن تو کر سکتے ہیں، اسٹور نہیں کر سکتے. اسی کھجور کو ہم اگر خشک کر لیں تو زکوٰۃ ہے. خشک کر لیں تو زکوٰۃ. اب جو ہم وزن بھی کر سکتے ہیں، اسٹور بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ 2 نظام کو اگر لاگو کرتے ہیں زمین کی پیداوار پر، جو بھی پیداوار چاہے اناج کے تعلق سے ہو یا پھل کے تعلق سے ہو، تو کئی قسم کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہیں. جیسے اناج میں آپ دیکھ لیں، گندم ہے، جو ہے، چاول ہے، دال ہے، مکئی ہے، مونگ پھلی ہے. ان ساری چیزوں میں زکوٰۃ، کیونکہ یہ سب چیزیں وزن کے قابل ہیں اور اسٹور کے قابل ہیں. اور پھلوں میں جو ہے منقع ہے اور کھجور ہے. ان چیزوں میں زکوٰۃ دینی ہے. پھل میں کسی قسم کے میوے پر زکوٰۃ نہیں. صرف پھل کی نہیں بات کر رہا ہوں. پھل میں جتنے بھی ٹائپ کا میوہ ہے اس میں کسی بھی قسم کے میوے میں زکوٰۃ نہیں. جیسے آم ہے، امرود ہے، سیب ہے، تر انگور ہے. تر خشک نہیں، تر انگور ہے، انار ہے، موسمی ہے. ان سب چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. یہ تو جو ہے پھل کی میں بات کیا. اور سبزی میں کسی بھی قسم کی سبزی میں زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے پیاز، لہسن، گاجر، مولی، ساگ، کیونکہ حدیث باقاعدہ نص اس کے سلسلے میں کہ خضروات میں، سبزی میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا کر دیا ہے. اچھا، زکوٰۃ کب دینا ہے؟ یہ تو پھل کی زکوٰۃ میں نے بتایا. زکوٰۃ پھلوں میں یا اناج میں جس کی زکوٰۃ بنتی ہے کب دینا ہے؟ سال مکمل ہونا ہے تب، یا کٹائی کے وقت؟ جب کاٹیں اسی وقت. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جو تم کاٹ رہے ہو اس میں سے اس کا حق اس دن دو جس دن کاٹ رہے ہو. جس کا حق بنتا ہے، حق والے کو حق دو کاٹنے کے دن. تو جو زمین کی پیداوار میں جس میں زکوٰۃ ہے اس کی زکوٰۃ سال مکمل ہونے پہ نہیں ہے. کب؟ جب کاٹ رہے ہیں اسی وقت ہم کو زکوٰۃ دینی ہے. اچھا، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو پھر موبائل سے ہم بتاتے ہیں. زکوٰۃ کی مقدار حدیث میں بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. وسق کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو دوسری حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے 1 وسق 60 سا کا بنتا ہے. 1 وسق 60 سا کا بنتا ہے. اچھا، سا آپ میں سے کسی نے سنا ہے پہلے؟ سا، صاد الف عین، کبھی سنا ہے؟ کب سنا ہے؟ جب عید الفطر کی نماز پڑھتے ہیں تو سا یاد آ جاتا ہے. 2.5 کلو 1 سا ہمیں اناج دینا پڑتا ہے. تو 5 وسق، 1 وسق کتنا بن رہا ہے؟ 60 سا کا بنتا ہے. اچھا، اس کو ہم ضرب دے لیں گے. 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں. 5 کو گنا کر دیں 60 سے. 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 5 کو 60 سے کریں گے کتنا بن جائے گا؟ 300. یعنی 300 سا سے کم میں زکوٰۃ نہیں. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اناج اور پھل میں جو جس کی زکوٰۃ بنتی اس کی. بھینس بکری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی جو بات میں کر رہا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اناج اور پھلوں کی بات کر رہا ہوں. اناج اور پھل 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں. 5 وسق کتنا بن رہا ہے؟ 300 سا بن رہا ہے. اچھا، سا آپ نے سن رکھا ہے. سا کی مقدار کتنی ہے وہ بتائیں. 2.5 کلو لگ بھگ جو ہے عام طور سے 2.5 کلو بیان کرتے ہیں. 2.5 کلو. اب اس 300 کو گنے 2.5 کر دیں. 2.5 کتنا بن گیا؟ 750. 750 کلو. یعنی جن اناج یا پھل میں زکوٰۃ دینی ہے 750 کلو ہو تب زکوٰۃ دینی ہے. 750 کلو نہ پہنچے تو دال میں، چاول میں، گیہوں میں، مکئی میں
اور زکوٰۃ جن چیزوں میں دیتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے. 750 ہونا چاہیے. بعض علماء اختلاف کرتے ہیں, کچھ کم بھی بتاتے ہیں کیونکہ سا میں اختلاف ہے. سا کچھ علماء کہتے ہیں 1 کلو 100 گرام, کچھ جو ہے 1 کلو تھوڑا سا, کچھ کہتے ہیں 3 کلو تک مانتے ہیں, لیکن 2.5 کلو جنرلی علماء مانتے ہیں. تو اگر ایک سا کو 2.5 کلو مانتے ہیں تو 750 کلو, 750 کلو, 100 کلو کو 1 کنٹل بولا جاتا ہے نا, 7 کنٹل 7.5 کنٹل چاول ہو تو زکوٰۃ دیں گے. 7.5 کنٹل مکئی ہو یا اس طریقے سے دال ہو, چنا ہو, تب جا کر اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. اگر 7.5 کنٹل نہ بنے, کم ہو, تو زکوٰۃ نہیں دینا. لیکن اگر اس کے آس پاس ہو جائے, مثال کے طور پر 60 کنٹل ہو گیا, دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ قریب پہنچ گئے, ہمیں دینا چاہیے. لیکن اگر بہت دور ہے, 2 ہی کنٹل بنا, 3 ہی کنٹل ملا, زکوٰۃ نہیں دینی. لیکن 7 کنٹل آس پاس ہو جائے تو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے. اچھا, اس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کے تعلق سے کہ زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک پیداوار وہ ہے جس کو ہم پانی خود دیتے ہیں, سینچائی کرتے ہیں تو پیداوار ہوتی ہے. ایک پیداوار وہ ہے جو بغیر سینچائی کے پیداوار ہوتی ہے, آسمان کی بارش سے. تو اس میں زکوٰۃ کا مسئلہ الگ الگ ہے. اسی لیے نصف عشر کہا جاتا ہے اور نصف عشر کہا جاتا ہے. یعنی وہ اناج یا غلہ جسے ہم اپنے پانی سے بوئیں, اپنا پانی دے کر, تو 20واں حصہ زکوٰۃ دیں گے. 20واں حصہ, جیسے گیہوں کی فصل عام طور سے اپنا پانی لگا کر بوئی جاتی ہے, تو گیہوں اگر 750 ہو جائے یا 7.5 کنٹل اگر ہو جائے گیہوں, تو اس میں سے کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ 20واں حصہ. یعنی 20 حصے میں سے 20 حصہ کریں, اس میں سے 1 حصہ زکوٰۃ دینی ہے. اور اگر آسمان کی بارش سے اگر ہو فصل ہو, جیسے دھان بوتے ہیں, چاول جو اگتا ہے, تو عام طور سے پانی کون سا استعمال ہوتا ہے؟ آسمان کا پانی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں سے 10واں حصہ دینا, عشر دینا ہے. یہی پانی کا ڈیفرنس ہے زمینی پیداوار میں. 10واں 20واں کب دیں گے؟ آسمان کی بارش سے اگر فصل ہوئی ہے تو 10واں حصہ, اپنے پانی سے فصل اگائے ہیں تو 20واں حصہ. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بات رکھیں کہ اپنے فصل میں اگر پانی کے علاوہ اگر کوئی خرچہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا. مزدور میں پیسہ خرچہ کیا, ہل چلانے میں پیسہ خرچہ کیا, یا کھاد آپ نے دیا, یا آپ کا ایکسٹرا ہے, اس کا اس سے کوئی مسئلہ نہیں. زکوٰۃ پر فرق نہیں پڑے گا. زکوٰۃ 10واں اور 20واں کا مسئلہ صرف پانی سے متعلق ہے اور کسی چیز سے متعلق نہیں ہے.